اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کالا اہبطا کہ تم دونوں اترو، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا اکٹھے، تم دونوں یہاں سے اکٹھے اترو، بعضکم لبعض عدو، تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں ان کی آئندہ اولاد جو تھی نا وہ موجود تھی، تو ان کو فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھو گے، دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے۔ تو بلکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے جی کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی، وہ شیطان تھا، سانپ تھا، ان کو بھی زمین پر اتارا، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام ان کو بھی حکم دیا اترنے کا۔ تو فرمایا کہ یہ تم جو ہے نا سانپ شیطان اور تم دونوں، یہ سانپ شیطان اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، دشمن ہی رہو گے۔ شیطان بھی تمہارا دشمن ہوگا، تم شیطان کے دشمن ہو، سانپ تمہارا دشمن ہوگا، تم سانپ کے دشمن ہو۔ اس طریقے سے یہ نہیں کہ حضرت آدم اور حوا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو سام کو رب تعالیٰ نے یعنی کہ ہر ایک کو جو ہے نا ان کو بھی سزا دی، جس طرح کل بات بتائی تھی کہ یہ سانپ جو ہے اس کے یہ اونٹ جتنا اس کا قد کاٹ تھا، اسی طرح اس کی بڑی آنکھیں ٹانگیں تھیں، ٹانگوں کے بل چلتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کو سزا دے کر ٹانگیں ختم کی اور پیٹ کے بل اس کو جو ہے نا چلایا۔ یہ اس کو سزا کے طور پر ہے۔ اور دشمنی یہ رکھی، بتایا کہ تم ان کے ٹخنوں کو کاٹو گے، یہ تمہارا سر کچلیں گے۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی سانپ سے ڈر کی وجہ سے اس کو زندہ چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ دشمنوں جیسا ہی سلوک کرو۔ رب تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، ہدایت سے مراد یہاں انبیاء کرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام، کتابیں، جس طرح ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام آپ بھی سراپا ہدایت ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہ یعنی انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، دیگر اور بھی جو مبلغین، ہدایت دین کی طرف رہنمائی کرنے والے، یہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اگر تمہیں ہدایت آئے تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جو کوئی اس میری ہدایت پر عمل کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ یہاں پر جو ہے نا ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس تو جو جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے، تو قرآن مجید اس وقت موجود ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہمارے پاس آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کی اتباع کرے گا،
اس کو پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کے مطابق عمل کرے، جن چیزوں سے اس نے یہ منع کر رہا ہے ان سے باز رہے، جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے وہ بجا لائے، نماز روزے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ صدقات کا خیرات کا حکم دیتا ہے وہ کرے، برے کاموں سے منع کرتا ہے اس سے باز رہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا یضلوا، یہ رب تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا، کہ جو کوئی قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا نا، قرآن مجید پر عمل کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پر رہے گا۔ ولا یشقا، یعنی یضل، دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت پر رہے گا، اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا، آخرت میں وہ اس کا حساب برا حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ زندگی جس وقت وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہا ہے تو آخرت میں اس کا حساب اس کی رضا کے مطابق ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی ایک امید افزا بات ہے یار، قرآن مجید پر عمل کرو، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر ہوگے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، آخرت انجام اچھا ہوگا، کل قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو وہ بدبختوں والا حساب کتاب نہیں ہوگا تمہارا۔ یہ یشقا جو ہے نا، بدبختی، یہ آخرت کے ساتھ ہے، اور دلالت گمراہی یہ دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، قرآن مجید پر عمل کرو گے تو۔ کتنی بڑی ضمانت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے یار، ہمارے پاس یہ موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو اتنا غور ہی نہیں کیا، اس میں تفقہ ہی نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف بھی ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، کچھ تو قرآن مجید کے بارے میں پچھلے دنوں حدیث شریف بیان کی ہے نا، کہ جو کوئی اس کو امام بنائے گا یہ اس کو سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور جو کوئی اس کا امام بنے گا یہ اس کو پیچھے سے دھکا دیتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی قیمتی چیزیں میں دو تمہارے پاس چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا نا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی، فَإِن تَمَسَّكُوهَا فَلَن تَضِلُّوا، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے احدہما، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ وہ اطرتی، اور میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت اور کتاب اللہ کی، ان دونوں کے ساتھ تم اپنا رابطہ رکھو، تمسک ان سے، ان کو تھامے رکھو۔ تھامے رکھنے کے لیے یہی معنی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد، آپ کا جو خاندان ہے ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی، سرٹیفکیٹ دیا کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو تقریباً اسی کے ساتھ وہ ملتی جلتی بات ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میرے ذکر، اور ذکر سے مراد یہاں پر وہی قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے ذکر سے، میرے قرآن مجید سے منہ پھیر لیا، گردن پھیر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج میرا خیال ہے معیشت کا جو لفظ ہے نا، اس کی تشریح یا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، اتنا یہ لفظ اتنا زبانوں پر چڑھا ہوا ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو گئی ہے، معیشت کا برا حال ہو گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا،
ہاں، بات تھوڑی سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ہماری زندگانی معیشت کیوں تنگ ہو گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر میرے قرآن سے منہ موڑے گا نا اس کی معیشت تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا کچھ تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں کہ جو کہ میرے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑے گا اس کی معیشت یعنی اس کی زندگانی اس کی گزر بسر تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ معیشت کا تنگ ہونا یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، اس بارے میں جو ہے نا تقریباً 2-3 اقوال ہیں۔ معیشت کی تنگی، ایک تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیگر اور بھی کئی ایک صحابہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے قبر کی زندگی مراد ہے، کہ اس آدمی کی قبر تنگ ہو جائے گی جو قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کی قبر تنگ ہوگی۔ وہ جس طرح حدیث شریف میں ہے نا جی کہ جس قبر جو ہے نا جو سوالات کے جواب صحیح نہیں دے سکیں گے، کافر ہیں منافق ہیں یا گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، تو ان پر جو ہے نا قبر کی دونوں جو طرفیں ہیں دائیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، استغفر اللہ، مل جاتی ہیں، اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں پیوست ہو جاتی ہیں، آدمی درمیان میں پس جاتا ہے، تو یعنی اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، ایک یہ معنی کیا گیا ہے۔ اور تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ایک دروازہ کھڑکی کھل جائے گی جہنم کی طرف، اور اس کی پھر قبر میں جہنم کے سانپ بچھو آگ یہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کی قبر تنگ ہو جائے گی جو قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا، قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تم قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو یعنی جو کوئی اس کے مطابق عمل کرے گا، اس پر ایمان رکھے گا اور سوالات کے وہ جواب صحیح سے دے سکے گا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں آنا شروع ہو جائیں گی، جنت کی نعمتوں سے وہ سرفراز ہو جائے گا، اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی باغ و بہار، تو اس طریقے سے اس کی قبر کھلی ہو جائے گی، کشادہ تا حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے جی کہ اس کی قبر تنگ ہے، دوسرا ایک اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اس کے لیے آخرت کا حساب کتاب، یعنی قبر بھی تنگ ہوگی اور آخرت میں حساب کتاب بھی اس کا سختی سے کیا جائے گا۔ وہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، الہ العالمین میرا آسان حساب فرمائیو، آسان حساب فرمائیو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی حساب مشاکلہ بھی ہوتا ہے، سخت حساب بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ صرف رب تعالیٰ کے حضور آدمی کی پیش ہو، رب تعالیٰ بندے سے اقرار کرائے کہ تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، بندہ اقرار کرے الہ العالمین میں نے کیا ہے، ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ اقرار کرانے کے بعد اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا پوچھ لیا کہ تو نے کیوں کیا، جب میں نے منع کیا تھا تو نے کیوں کیا، یہ کام میں نے کرنے کا حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، یعنی جس وقت اگر یہ سوال ہو گیا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، پھر آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ صرف رب تعالیٰ یا بندے سے اقرار کرائے اور معاف فرما دے بس، تو یہ آسان حساب ہے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ فرمایا نا پوچھ لیا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا،
یہ مشکل حساب ہے، اور اس طریقے سے بندے کا بچنا مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے نا معیشتاً دن کا، یعنی ایک تو قبر اس کی تنگ ہوگی، دوسرا اس کا حساب کتاب جو آخرت میں ہے وہ مشکل ہوگا، حساب یسیرہ نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب مشکل والا ہوگا، جس سے بچنا آدمی کا مشکل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی زندگانی بھی تنگ ہوگی، زندگی ہمیشہ دوسروں کا محتاج، بے شک جو ہے نا دوڑ دڑک کرے، صبح سویرے اٹھ کر بھاگم دوڑ، میں لیٹ ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سارا دن رہ کر شام تک بھاگم بھاگ رہے، لیکن پوری اس کی نہیں پڑے گی پھر بھی۔ تو یعنی دنیا بھی تنگ ہے، آخرت بھی اس کی تنگ ہے، برزخ بھی اس کا تنگ ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے نا اکثر اور بیشتر مفسرین نے ایک اور بھی اس کا کیا ہے کہ یہ جو تنگی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو قناعت نہیں ملے گی، قناعت کی دولت اس کو نہیں، اگرچہ اس کے پاس اربوں خربوں ڈالر کیوں نہیں ہیں، روپے پیسے ہیں، لیکن حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، اس کے قناعت اس کو نہیں ملے گی جی کہ بس اسی پر بس کر لو، اتنے جمع کر کے کیا کرو گے ان کا، نہیں، مزید کی ضرورت، مزید کی تلاش ہے، اور کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اپنے پرائے کا ملک سے غداری کرنی پڑے تو کریے جاؤ، دوسروں کو دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دے جاؤ، وعدہ خلافی کری جاؤ، رشوتیں لے جاؤ، لوگوں کو جو ہے نا ان کے حقوق سے محروم کرتے رہو، لیکن اپنی دولت جمع ہونی چاہیے اپنے پاس، زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو یعنی اور زیادتی کی خواہش رکھے، قناعت نہ آئے آدمی کو کہ یار چلو یہ بہت ہو گیا ہے نا، اس سے مزید کیا کریں گے، کوئی قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے، ساتھ تو نہیں لے جا سکتے نا، ادھر ہی آج اس وقت، تو پھر ادھر چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو جن کا حق ہے ان کو دو نا، ان کے حوالے کر دو۔ تو اس چیز کی یعنی کہ ان کو نیکی کے کاموں میں دولت خرچ کرنے کی جو ہے نا سعادت نہیں ملے گی، سخاوت کرنے کی ان کو جو ہے نا نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ برے کاموں میں دولت خرچ کریں گے، برے ذریعے سے حاصل کریں گے، یہ ان کی دنیاوی زندگی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں نا بڑے سے بڑے یہ حکمران بھی ہیں یا دوسرے یورپین کنٹریز بھی ہیں، تو بظاہر وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے جی کہ بڑے مالدار ہیں، لیکن ان کو قناعت نہیں ہے، کسی کو بھی، خاص صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس سے لے کر نچلے رینک تک ہر ایک آدمی نفسا نفسی میں ہی مبتلا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ قرآن مجید سے جو کوئی انکار کرے گا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی معیشت تنگ ہے، اس کو قناعت نہیں مل سکے گی، صبر نہیں ہو سکے گا، حرام حلال کی وہ تمیز چھوڑ کر بس دولت جمع کرنے میں لگا رہے گا۔ تو ایسوں کو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس سے آگے بھی وہ اندھا پن کا ہی ذکر ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔